آپ نے غور کیا کہ اس پورے مشن کی، اس پوری ایڈونچر، اس پوری واردات کی پلاننگ باقاعدہ ملٹری پلاننگ لگ رہی ہے. یہ کسی چھوٹے موٹے علیحدگی پسند، عسکریت پسند، شر پسند گروہ نے نہیں کی. اس کے پیچھے باقاعدہ ملٹری پلاننگ، ملٹری اسٹریٹجی ہے. یعنی پورے علاقے کا ٹیرین ان کی فنگر ٹپس پہ تھا. انہوں نے کس قدر شاندار سپاٹ کی سلیکشن کی. اس طرح کی واردات کے لیے یہ آئیڈیل سائٹ تھی، اس لیے کہ اس کا نہ صرف چپا چپا میں نے دیکھ رکھا ہے، اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنا رکھی ہیں، اور اس کا تذکرہ میں نے گزشتہ روز لائیو ٹرانسمیشن میں بھی کیا تھا. یہ خواتین و حضرات ٹنلز کا ایک سلسلہ ہے جس میں انتہائی ماہرانہ طریقے سے ایک ایسی ٹنل سلیکٹ کی گئی، ٹنل نمبر 8 یعنی سرنگ نمبر 8، کہ جس کا ہیڈ اور ٹیل سرنگ کے اندر ہے، اور گاڑی روک دی گئی. گاڑی جس بلاسٹ سے روکی گئی وہ بھی انتہائی ماہرانہ طریقے سے ہوا تاکہ نہ تو وہ آگے سے رک سکے اور نہ پیچھے رک سکے. پھر ان کی مہارت دیکھیے کہ انہیں پتا تھا کہ اس کے اندر سیکیورٹی سروسز کے لوگ ود فیملیز موو کر رہے ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے، کتنے لوگ ہیں، وہ سب انہیں پتا تھا. پھر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ٹاپ پہ ایف سی کے اہلکار پورے علاقے کی سرویلنس کرتے ہیں. ان کو کس مہارت سے نیوٹرلائز کیا گیا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں، there was nobody، اس لیے کہ پہلے سے ہی معاملہ کر لیا گیا تھا. پھر یہ ٹنل خواتین و حضرات اس قدر نیرو ہے کہ آپ چاہیں بھی تو وہاں پر آپریشن نہیں کر سکتے، ٹرین سے اتر کر آپ کھلے عام چل پھر نہیں سکتے. وہ بمشکل اتنی چوڑی ہے کہ ٹرین گزر سکے. محسوس یہی ہوتا ہے کہ ذرا لیفٹ رائٹ اس نے جرک کیا تو دیواروں کو ٹچ کرے گی. تو ایسی صورتحال میں آپ کیسا آپریشن کس حد تک کر سکتے ہیں. پھر میسجنگ دیکھیے انہوں نے کیسی کی کہ تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہی نہیں تھا، تم نے بہت سو کو ایزی لینے کی ٹھان رکھی ہے، تم نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں بہت ہی ایزی لیا. تم سمجھے کہ ہم صرف بسیں اغوا کرتے رہیں گے، ہم اکا دکا وارداتیں کرتے رہیں گے. ہم نے اتنی بڑی واردات تمہاری ناک تلے کر لی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا، اور ہم نے گلوبل نوائز کریٹ کر دی ہے. پوری دنیا بریکنگ نیوز کے طور پہ اسے چلا رہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یہ فری بلوچستان ایک موومنٹ ہے وہاں پہ. یہ بی ایل اے بیچاری بڑی محنت کر رہی ہے، بڑے ظلم سہ رہی ہے، اور یہ اس کا کیا دھرا ہے. لوگوں کو تو موقع چاہیے بولنے کا، موقع فراہم کر دیا گیا. ان کی مہارت نے کم اور ہماری نالائکی نے زیادہ. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب تو اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اینڈ پہ میں اس علاقے کے ایک آدمی کی بات دہراؤں گا، اس نے بھی یہی کچھ کہا ہے. پھر اس واقعے نے ہماری بے پناہ کمزوری، ایک ہوتی تھوڑی بہت کمزوری، ایک ہوتی شدید کمزوری، ایکسپوز کر دی. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، سہارا لیتا ہے، پھر لڑکھڑاتا ہے اور چل پڑتا ہے. ایک شخص ہے جو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. کل کی واردات نے